اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 156 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یہ 70ویں آیت ہے۔ میرے پیارو، ایمان اور بزدلی اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو بزدل نہیں دیکھنا چاہتے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے، اور قرآن مبارک میں اس بات کا بیان فرمایا گیا ہے کہ موت تو تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم کتنے ہی اونچے برجوں میں موجود ہو، موت ہر جگہ آ کر رہنی ہے۔ اور میرے پیارو، وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا وہ بے شمار بہانے گھڑتا ہے کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ لقمان کے آخر میں جن 5 باتوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسے کب اور کہاں موت آئے گی، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ صحابہ اپنی جان دینے کو اللہ کے راستے میں بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ مدینہ میں عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جو معذور تھے، جن کے بیٹے جہاد کے لیے جا رہے تھے، لیکن بیوی نے ان کو غیرت دلائی کہ دیکھو تمہارے بیٹے جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور تم گھر میں ہو۔ حالانکہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، معذور تھے،
لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اب مجھے زندہ واپس اس گھر میں نہ لوٹانا، اور جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں پر دفن کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے پیارو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور صحابہ میں یہ سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بستر پر نہیں بلکہ میدان جنگ میں موت سے ہمکنار ہو۔ میرے پیاروں، کچھ لوگوں نے جو کفار اور منافقین تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ جنگ پر نہ جاتے، ہماری بات مان لیتے، فلاں سفر میں نہ جاتے تو آپ کی جان بچ جاتی۔ میرے پیاروں، یہ بزدلی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ میرے پیاروں، صحابہ یہ جانتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس لیے مومن زندگی کے کسی لمحے میں بھی جب بھی اس سے تقاضا کیا جاتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں مومن نے اپنی جان اور مال سب کا اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، آج بھی وہی شخص جو اللہ کے لیے جان دینے کی جرت رکھتا ہے، حقیقتاً وہی مومن ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ جہاد کے لیے نکلے گا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلے گا اور موت سے بچنے کی کوشش کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو ہمیں سمجھنے کی اور شوق شہادت کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔